بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کے بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 14 جس کا عنوان ہے قوم کا بہادر بیٹا۔ پیارے بچوں، اس سبق سے پہلے دو باتیں مطلوب ہے۔ نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 آئی مزید جانیں۔ پڑھنے سے پہلے میں پہلی بات ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، جو چند فوجی لوگوں کو مل گیا ہے، کیونکہ نشان حیدر ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آپ کے خیال میں فوجی ہمارے وطن کے لیے کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ ہمارے خیال میں فوجی ہمارے ملک کی خدمت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں سے دور رہ کر ملک و ملت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر ملک کا جھنڈا، ملک کا پرچم نیچے ہونے نہیں دیتا۔ آئے مزید جانیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس کی زندگی کا احساس یا اندازہ نہیں ہوتا، ورنہ حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ وفات پا گئے ہیں، تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔ اب سبق کی تشریح، قوم کا بہادر بیٹا، اس میں خاص الفاظ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ سبق کے سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ تو بچوں، سب سے پہلا لفظ ہے زخمی۔ زخمی کا معنی مجروح، وہ جگہ جہاں پر زخم لگ جائے۔ طبی، ڈاکٹر سے تعلق رکھنے والا، طب سے تعلق رکھنے والا۔ متاثر، اثر قبول کرنے والا، وہ چیز جس پر اثر ہو جائے۔ منتقل، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، ہٹ جانا۔ ورثی، مالی میراث، جو مردے سے وراثت میں رہ جائے۔ دستہ، لشکر، منظم، اکٹھا کیا ہوا اور کسی چیز کے لیے نظم و ضبط بنانا۔ نڈر، بہادر، شجاع، قیادت، رہنمائی۔ اس کے بعد ہم سبق کو پڑھتے جائیں گے، جو مشکل لفظ ہوگا انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے جائیں گے۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کی تیز دھوپ میں دو مسلمان بھائی سائیکل پر شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکا اچانک ان کی سائیکل سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ دونوں بھائی سائیکل سے اترے اور زخمی کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے زخمی لڑکے کو ابتدائی طبی امداد دی، یعنی جو ابتداً ہو سکتا تھا، جو اس کے لیے ممکن تھا، اس نے اسی طریقے سے علاج کیا اور اس کے لیے دوا لکھ دی۔ یہ دوا آس پاس کے دواخانوں سے نہیں ملی۔ دواخانہ یعنی اسٹور، جہاں پر عام طور پہ دوائی وغیرہ مل جاتی ہے، وہاں پر ان کو نہیں ملی۔ معلوم ہوا کہ اس دوا کے لیے 14 کلومیٹر دور شہر میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف شدید گرمی تھی، دوسری طرف سڑک بھی خراب تھی، لیکن دونوں بھائی کسی مشکل کی پرواہ کیے بغیر شہر کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے دوا خرید کر واپس اسپتال پہنچے اور دوا ڈاکٹر کے حوالے کی۔ ڈاکٹر ان بھائیوں کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے، یعنی ڈاکٹر کے دل پر اثر ہو گیا کہ ان لوگوں نے ایک عظیم قربانی دے کر، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ لڑکا ہم سے زخمی ہو گیا ہے، اس لیے سب کچھ برداشت کر کے بازار کی طرف چل کر دوائی پہنچا دی۔ اس نے دونوں کی بہت تعریف کی۔ یہ دونوں بھائی عزیز احمد اور سردار احمد تھے، وہی عزیز احمد جنہیں دنیا اب میجر عزیز بھٹی کے نام سے جانتی ہے۔ میجر عزیز بھٹی 1928 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہانگ کانگ میں رہتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ضلع گجرات کے گاؤں لادیا میں منتقل ہو گئے۔ میجر عزیز بھٹی کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا، یعنی ان کے والدین، ان کے ماں باپ، دادا وغیرہ ایک دیندار طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور گھر میں نماز وغیرہ کا بھی بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ دین سے محبت، بہادری اور دلیری جیسی خوبیاں
ان کو اپنے والدین سے ورثے میں ملی، یعنی دین کے ساتھ جس طرح ان کے والدین محبت کرتے تھے، میجر عزیز بٹی بھی اسی طرح محبت کرتا تھا، جس طرح بہادری ان میں تھی اس میں بھی تھی، دلیر ان میں تھی اس میں بھی تھی، ان کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی یہ چیز ان کے جو عادات اطوار تھے وہ خود بخود بچے میں منتقل ہو گئے۔ میجر عزیز بٹی 1948 میں پاک فوج میں شامل ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اس وقت میجر عزیز بٹی لاہور میں BRB نہر کے قریب اپنے فوجی دستے کی کمان کر رہے تھے۔ کمان مانا قیادت کر رہے تھے۔ جس فوجی دستے کو ان کے حوالے کیا گیا تھا، میجر عزیز بٹی اسی دستے کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کو فوجی ہدایت سے رہنمائی دے رہے تھے۔ دشمن نہر کے دوسرے کنارے سے ذرا دور ہی موجود تھا۔ بھارتی اور پاکستانی فوج میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ میجر عزیز بٹی لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب وہ نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس پر قبضہ کر چکا تھا۔ دشمن کے پاس توپ خانہ اور بھاری ٹینک تھے، لیکن آپ نے دشمن کی طاقت کی بالکل پرواہ نہیں کی، یعنی بجائے اس کے کہ ڈر جائے اور بہادری دکھا دی اور ان تمام طاقت کا بالکل کیا نہیں کیا، اس کی پرواہ نہیں کی اور ان کو بالکل نظر انداز کیا۔ دشمن پر بھرپور حملہ کیا اور اپنا علاقہ خالی کرا لیا۔ پڑھنے کے دوران میں ہے کہ میجر عزیز بٹی شہید نے BRB نہر کا دفاع کیسے کیا، دشمن پر حملہ کر کے اور ان کے حملوں کا پرزور مقابلہ کر کے BRB نہر کا دفاع کیا۔ میجر عزیز بٹی کب پیدا ہوئے؟ میجر عزیز بٹی 1928 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اچھا جی، اگلا ہے 9 اور 10 ستمبر کے درمیانی رات کو دشمن نے ایک بار پھر زوردار حملہ کر دیا۔ اس بار دشمن نے سپاہیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ میجر عزیز بٹی نے اب BRB نہر کے کنارے پر اپنے دستوں کو نئی سرے سے منظم کیا، یعنی نئی طریقے سے، نئی ترتیب سے اپنے فوجی دستوں کو بٹھا لیا۔ دشمن ٹینکوں سے مسلسل گولہ باری کر رہا تھا۔ عزیز بٹی ان کے حملے کا مؤثر جواب دے رہے تھے۔ جس جگہ کھڑے ہو کر وہ جوانوں کی قیادت کر رہے تھے وہ دشمن کے نشانے کی زد پر تھی، یعنی دشمن کا نشانہ بالکل اسی جگہ پر تھا جہاں پر میجر عزیز بٹی کھڑے ہو کر اپنے فوج کی قیادت کر رہے تھے اور اپنے فوجی ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے۔ لیکن یہ نڈر اور بہادر سپاہی گولوں کی برستی بارش میں بھی اپنا فرض ادا کرتے رہے، یعنی ڈر نہیں گئے، بلکہ باوجود اس کے کہ دشمن کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے اور گولے پڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنے فوج کی قیادت کو سنبھالا اور اپنے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں کہا کہ وہ مورچے میں آ جائے، لیکن انہوں نے اسی مقام سے سپاہیوں کی رہنمائی جاری رکھی۔ بالآخر 12 ستمبر کی صبح ایک گول آ کر ان کے کاندھے پر لگا اور وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ ان کا جسد خاکی ان کے گاؤں لادیا ضلع گجرات میں پہنچایا گیا، یہاں ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ انہوں نے جس بھی مثل جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کے صلے میں انہیں ملک کے سب سے بڑی فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ہم نے جانا مطلب یہ کہ سبق سے ہمیں مندرجہ ذیل باتیں سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 1، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ ہمارے فوجی جوان وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ جب بھی ملک پر مصیبت آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو یہ جوان ان مشکل وقت سے ملک کو نکال لیتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، ان کا اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے۔